الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ قرآن مجید کے 5ویں پارے کی تلخیص، تفسیر ابن کثیر، تفہیم القرآن، تفسیر طبری، روح المعانی، تفسیر قرطبی، معارف القرآن، تدبر قرآن اور دیگر تفاسیر کی روشنی میں۔ قرآن مجید کا 5واں پارہ والمحصنات سورۃ النساء کی آیت نمبر 24 سے شروع ہوتا ہے اور آیت نمبر 147 پر ختم ہوتا ہے۔ یہ پارہ اسلامی شریعت کے انتہائی اہم اور بنیادی احکامات پر مشتمل ہے جو معاشرتی، خاندانی، قانونی اور روحانی زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرتے ہیں۔ موضوع اول، نکاح کی حرمت اور حلت۔ آیت 24، محصنات کا بیان۔ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم کتاب اللہ علیکم واحل لكم ما وراء ذلكم۔ ترجمہ، اور شوہر والی عورتیں بھی حرام ہیں مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آئیں، یہ اللہ کا تم پر فرض ہے، اور ان کے سوا جو ہیں وہ تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں۔ یہ آیت ان عورتوں کا بیان کرتی ہے جن سے نکاح حرام ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ محصنات سے مراد وہ شادی شدہ عورتیں ہیں جن کے خاوند موجود ہوں، ان سے نکاح اس وقت تک ناجائز ہے جب تک وہ طلاق یا خاوند کی وفات کی صورت میں آزاد نہ ہو جائیں۔ آیت 25، لونڈیوں سے نکاح۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ۔ ترجمہ، اور تم میں سے جو شخص مومن آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی مالی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ ان مومن لونڈیوں سے نکاح کرے جو تمہاری ملکیت میں ہوں۔ اس نکاح کے لیے ولی کی اجازت ضروری ہے، اور اس نکاح سے پیدا ہونے والی اولاد آزاد ہوگی۔ موضوع دوم، حلال و حرام کی حدود اور اللہ کی رحمت۔ آیت 26 سے 27، اللہ کا ارادہ رحمت۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ ترجمہ، اللہ چاہتا ہے کہ تم پر واضح کرے اور تمہیں ان لوگوں کے طریقوں کی طرف ہدایت دے جو تم سے پہلے تھے، اور وہ تم پر مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائے۔ اللہ سب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ النساء 27۔ ترجمہ، اللہ چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی فرمائے، اور جو لوگ خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے بہت دور بھٹک جاؤ۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کی وضاحت اس لیے فرمائی تاکہ انسان ہدایت پائے۔ شہوت پرست عناصر ہمیشہ اسلامی اقدار کو کمزور کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ آیت 29، مال کی حرمت۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ ترجمہ، اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ تم آپس کی رضامندی سے تجارت کرو، اور اپنے آپ کو قتل مت کرو، بے شک اللہ تم پر بہت مہربان ہے۔ یہ آیت تمام ناجائز طریقوں سے مال حاصل کرنے کی ممانعت کرتی ہے، جیسے سود، جوا، رشوت، غبن اور دھوکہ دہی۔ باطل میں ہر وہ طریقہ شامل ہے جو شریعت کے خلاف ہو۔ موضوع سوم، وراثت اور خاندانی نظام کے احکام۔ آیت 33، وراثت کے وارث۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ۔ ترجمہ، اور ہم نے ہر ایک کے لیے اس مال میں وارث مقرر کیے ہیں جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور جن سے تم نے معاہدہ کیا ہو انہیں بھی ان کا حصہ دو۔ اسلام نے پہلی بار تاریخ میں عورت کو وراثت میں حقدار قرار دیا۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے الفوز الکبیر میں وراثت کے یہ احکام معاشرے میں دولت کی منصفانہ تقسیم کا ذریعہ بیان کیے ہیں، اور اس سے سرمایہ کا ارتکاز ایک جگہ نہیں ہو سکتا۔ آیت 34، قوامیت کا بیان۔
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ ترجمہ: مرد عورتوں پر نگران ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ قوامیت کا مطلب آمریت نہیں بلکہ ذمہ داری اور نگرانی ہے۔ مرد عورت کا سربراہ اس لیے ہے کہ وہ اس کا خرچہ اٹھاتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ مرد اور عورت کے درمیان فطری فرق ہے جو قوامیت کی بنیاد ہے۔ قوامون مبالغے کا صیغہ ہے جو مکمل ذمہ داری پر دلالت کرتا ہے۔ موضوع چہارم، نماز اور طہارت اور تیمم کے احکام۔ آیت 43، نشے کی حالت میں نماز کی ممانعت اور تیمم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ جب تک کہ تم جانو کیا کہہ رہے ہو۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ ترجمہ: اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آئے یا تم نے عورتوں سے ملاپ کیا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کرو۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں مختلف احادیث نقل کی ہیں جو شراب کی مکمل حرمت سے پہلے نازل ہوئیں۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو آسان بنایا ہے اور جب پانی نہ ملے تو مٹی پر تیمم کرنا جائز ہے۔ یہ آیت اسلام کی یسر یعنی آسانی اور رفع حرج کا عملی مظہر ہے۔ موضوع پانچواں، اہل کتاب سے متعلق احکام اور یہود کی مذمت۔ آیت 44، یہود کی گمراہی۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل۔ ترجمہ: کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب میں سے کچھ حصہ دیا گیا؟ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں لکھا ہے کہ یہ آیت تمام ایسے لوگوں کے لیے سبق ہے جو علم کو گمراہی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آیت 46، تحریف کلام۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا۔ ترجمہ: یہود میں سے کچھ لوگ کلمات کو ان کی اصل جگہ سے ہٹا کر دوسرے معنی پہناتے ہیں۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہود تورات کے الفاظ کو ان کی اصل جگہ سے ہٹا کر دوسرے معنی پہناتے تھے۔ مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے تدبر قرآن میں لکھا ہے کہ راعنا کی بجائے انظرنا کہنے کا حکم اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان کو الفاظ کے انتخاب میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ آیت 58، امانت اور عدل۔ ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ۔ ترجمہ: بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو، بے شک اللہ کیا ہی بہترین نصیحت فرماتا ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں اس آیت کو اسلامی سیاسیات کی اساس قرار دیا ہے۔ امانت اور عدل وہ دو ستون ہیں جن پر حکومت کی عمارت کھڑی ہے۔ علامہ القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اعلام الموقعین میں عدل کی مختلف اقسام بیان کی ہیں: عقیدے میں عدل، عبادت میں عدل، معاملات میں عدل اور حکومت میں عدل۔ آیت 59، اطاعت کے درجات۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ ترجمہ: اے ایمان والوں، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے حکمرانوں کی۔ اولو الامر سے مراد دینی علماء اور دنیاوی حکمران دونوں ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے السیاست الشرعیہ میں لکھا ہے کہ اولو الامر کی اطاعت مشروط ہے جب تک وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں۔ موضوع ششم، منافقین کا کردار اور ان کا انجام۔ آیت 60، منافقین کی پہچان۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت۔ ترجمہ: کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان لائے جو تم پر نازل ہوا
اور جو تم سے پہلے نازل ہوا۔ وہ چاہتے ہیں کہ اپنا مقدمہ طاغوت کے سامنے لے جائیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ طاغوت سے مراد ہر وہ نظام ہے جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے۔ آیت 69، اطاعت گزاروں کی خوشخبری۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ ترجمہ، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو یہی لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت میں لکھا ہے کہ یہ معیت محبت اور قرب کی معیت ہے۔ یہ آیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایک سوال کے جواب میں نازل ہوئی، جنہوں نے عرض کیا کہ آپ سے ہماری جدائی ہوگی تو آپ سے ملاقات کیسے ہوگی؟ موضوع ہفتم، جہاد اور قتال کے احکام۔ آیت 71، جہاد کی تیاری کا حکم۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اپنا بچاؤ کا سامان لے لو، پھر یا تو گروہ گروہ ہو کر نکلو یا سب اکٹھے نکلو۔ آیت 74، جہاد کی فضیلت۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ ترجمہ، پس اللہ کی راہ میں وہ لوگ لڑیں جو دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ دیتے ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں لڑے اور شہید ہو جائے یا غالب آ جائے، ہم اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں مختلف احادیث نقل کی ہیں جو جہاد کی فضیلت بیان کرتی ہیں۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں جہاد کے مقاصد بیان کیے ہیں: اظہار دین، ظلم کا دفع، مظلوموں کی نجات اور امن کا قیام۔ آیت 77، کمزور ایمان والوں کا بیان۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية اللہ۔ ترجمہ، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کہا گیا اپنے ہاتھ روکو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر جب ان پر قتال فرض ہوا تو ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ علامہ طاہر ابن عاشور رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں نفسیاتی پہلو بیان کیا ہے کہ انسانی فطرت میں یہ کمزوری ہوتی ہے کہ آدمی قوت حاصل کرنے سے پہلے بہادر اور قوت ملنے کے بعد کمزور ہو جاتا ہے۔ موضوع ہشتم، انصاف، شہادت اور توبہ کے احکام۔ آیت 105، اللہ کی کتاب کے ذریعے فیصلہ۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما۔ ترجمہ، بے شک ہم نے تمہاری طرف کتاب حق کے ساتھ نازل کی تاکہ تم لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے تمہیں دکھایا ہے، اور خیانت کاروں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ آیت عدل و انصاف کی بالاتری کا اعلان ہے۔ اسلامی عدالت میں مسلمان اور غیر مسلم کو یکساں انصاف ملنا چاہیے۔ آیت 110، توبہ کی قبولیت۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ترجمہ، اور جو کوئی برا کام کرے یا اپنے نفس پر ظلم کرے پھر اللہ سے معافی مانگے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا، مہربان پائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ جو بھی سچے دل سے توبہ کرے اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ علامہ سعدی رحمہ اللہ نے تحسیر الکریم الرحمن میں لکھا ہے کہ اس آیت میں ہر گناہ گار کے لیے امید کا پیغام ہے۔ موضوع نہم، عقیدہ توحید اور شرک کی مذمت۔ آیت 116، شرک کی عدم معافی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ ترجمہ، بے شک اللہ یہ نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اور اس کے سوا جو چاہے بخش دیتا ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک کیا وہ یقیناً بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ آیت مشرکین کے لیے سخت وعید ہے۔
علامہ सादी रहमहुल्लाह ने तैसीरुल करीम الرحमान में शिर्क अकबर और शिर्क असगर में फ़र्क बयान किया है। शाह वलीउल्लाह दहलवी रहमहुल्लाह ने लिखा है कि शिर्क को मुआफ़ ना करना अदले इलाही का तकाज़ा है, क्योंकि ये अल्लाह के सबसे बड़े हक़ का इनकार है। आयत 117 बुतों की हकीकत। इन यदऊना मिन दूनिही इल्ला इनासा व इन यदऊना इल्ला शैतानन मरीदा। तर्जुमा, वो अल्लाह के सिवा महज देवियों को पुकारते हैं और वो सिर्फ एक सरकश शैतान को पुकारते हैं। इमाम कुर्तबी रहमहुल्लाह ने लिखा है कि मुशरिकीन हकीकत में शैतान की पूजा करते हैं, क्योंकि उनके बुतों की परस्तिश का रास्ता शैतान ने दिखाया था। मौज़ूए दहम, निफाक की हकीकत और तौबा का दरवाज़ा। आयत 138 मुनाफिकीन को वईद। तर्जुमा, मुनाफिकों को खबर दे दो कि उनके लिए दर्दनाक अजाब है। अल्लामा इब्न अल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने लिखा है कि निफाक दिल की बीमारी है जो तदरीजन इंसान को हलाक कर देती है। आयत 139 मुनाफिकीन का काफिरों से दोस्ती। अल्लज़ीन यत्तखिज़ून अल-काफ़िरीन औलिया मिन दूनिल मुअमिनीन अयब्तगून इंदहुमुल इज़्ज़ह फ़इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ। तर्जुमा, जो लोग मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त बनाते हैं, क्या वो उनके पास इज़्ज़त ढूंढते हैं? सो सारी इज़्ज़त अल्लाह ही के लिए है। इमाम तबरी रहमहुल्लाह ने लिखा है कि ये मुनाफिकीन की हर दौर की पहचान है कि वो ईमान के दुश्मनों से दोस्ती करते हैं। आयत 142 मुनाफिकीन का अल्लाह को धोखा देना। इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम व इज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला। तर्जुमा, बेशक मुनाफिक अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं, हालांकि वो उन्हें धोखे में मुब्तला करने वाला है, और जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सुस्ती के साथ खड़े होते हैं। इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने लिखा है कि मुनाफिकीन समझते हैं कि वो अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आयत 145 मुनाफिकीन का ठिकाना। इन्नल मुनाफिकीन फिद्दरकिल अस्फली मिनन नार वलन तजिद लहुम नसीरा। तर्जुमा, बेशक मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में होंगे और तुम उनका कोई मददगार न पाओगे। मुनाफिकीन का गुनाह खालिस काफिरों से भी बड़ा है, क्योंकि वो झूठ, धोखा और मुनाफिकत के जरिए कुफ्र करते हैं। अल्लामा आलूसी रहमहुल्लाह ने लिखा है कि अद्दर्क जहन्नम के तबकात के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि अद्दर्ज जन्नत के तबकात के लिए। आयत 146 तौबा का दरवाज़ा। इल्लल्लज़ीन ताबू व अस्लहू व अतसमू बिल्लाहि व अखलसू दीनहुम लिल्लाह फ़उलाइका मअल मुअमिनीन। तर्जुमा, मगर जिन्होंने तौबा की और इस्लाह की और अल्लाह को मजबूती से थामा और अपना दीन खालिस अल्लाह के लिए किया, तो यही लोग मोमिनों के साथ हैं। इमाम सादी रहमहुल्लाह ने ये 4 शराइत तौबा की कबूलियत के लिए ज़रूरी लिखी हैं: सच्ची तौबा, अमली इस्लाह, अल्लाह से मजबूत ताल्लुक़ और खुलूस नीयत। ये आयत उम्मीद की किरण है कि निफाक से भी वापसी मुमकिन है। खुलासा और इजमाली जायज़ा। 5वें पारे का ये मुताल्ला इस हकीकत को वाज़ेह करता है कि कुरान मजीद महज एक मजहबी किताब नहीं, बल्कि मुकम्मल ज़ाबिता हयात है। इस पारे में ख़ानदानी अहकाम, मुआशरती क़वानीन, इक़्तिसादी हिदायत, सियासी उसूल और रूहानी तालीमात सब कुछ मौजूद हैं। इस पारे के अहम असबाक़: निकाह की हुदूद में अल्लाह की मुकर्ररा सरहदों का एहतराम, मर्द और औरत के हुकूक़ व फ़राइज़ का तवाज़ुन, मुआशरे में अदल व इंसाफ का क़याम, निफाक से इज्तिनाब, जिहाद के लिए हमेशा तैयार रहना और अल्लाह और रसूल की मुकम्मल इताअत। उलमाए तफसीर ने इन आयात से जो उसूल अख्ज़ किए हैं वो आज भी उतने ही ताज़ा और मुताल्लिक़ हैं जितने 1400 साल पहले थे। यही कुरान मजीद का एजाज़ है कि उसके अहकामात हर ज़माने और हर मुआशरे के लिए रहनुमाई फ़राहम करते हैं। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद को समझने, इस पर अमल करने और इसे आगे पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।